सब देखने اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ مریم نواز نے جی اعلان کیا ہے، جو وہاں پہ علماء ہیں پنجاب میں، بتایا جا رہا ہے کوئی 65,000 کے قریب علماء ہے، ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ اور مریم نے کہا جی یہ مناسب نہیں لگتا کہ یہ لوگوں سے پیسے مانگے، لوگوں سے پیسے لے کے اپنے سسٹم کو چلائیں۔ اور اس پر جو وظیفے کا اعلان کیا گیا ہے وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اتنی بڑی رقم فی مولوی کو ملے گی، 10,000 روپے۔ اب 10,000 روپے میں پاکستان میں آتا کیا ہے؟ سادہ سا سوال ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سسٹم کو قابو کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، تاکہ ظاہر ہے یہ سارے لوگ جو 65,000 مولوی اگر قابو کر لیے تو عوام قابو میں آ جائے گی۔ ذہن اس طرف گیا ہے۔ اور جو اصل بات ہے جس پر میں پروگرام کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مولوی وہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی نئے مولوی آ رہے ہیں وہاں پہ، یا کوئی ان کی تربیت ہوئی ہے، یا انہوں نے کوئی علماء کی کوئی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے ڈگری حاصل کی ہوتی تو جو قوم کی حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ یہ وہ علماء ہیں جو ظاہر مختلف مدرسوں میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، مدرسوں کی کیا حالت ہے، وہاں پہ جو ایک دوسرے بڑا مولوی چھوٹا مولوی جو بن رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو جنسی زیادتی کرتے ہیں، اور وہاں سے یہ پھر علماء جو ہیں، آپ سب کی میرا خیال نظر پڑتی ہوگی سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز چل رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کا منہ کالا ہوتا ہے، کبھی کسی کی چترول ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی نہ کوئی سین پارٹ چل رہا ہوتا ہے۔ خیر، جب تک ان علماء کی تربیت نہیں ہوگی، سب سے بڑا ایشو یہ ہے تربیت کا۔ آپ اپنی مرضی کے جو لوگ نون لیگ کے ساتھ ہوں گے ان کو آپ علماء لگا دیں گے، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس عوام کی تربیت کر سکیں گے۔ لوگ مساجد میں جانا کم کر دیں گے، بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ایک مولوی کو خود پتہ نہیں، خود اس چیز کا علم نہیں کہ اسلام کیا ہے، اور میں کس کام کے لیے آیا ہوں، اور میری ڈیوٹی کیا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، صرف اذان اور خطبہ، ہو سکتا ہے یہ خطبہ بھی پنجاب گورنمنٹ خود بھیجے۔ یہ قدم تو اچھا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ غلط ہے، مگر جن لوگوں کو آپ مقرر کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں اگر یہ حالات ہوئے تربیتی لحاظ سے، یا جو بھی آپ سمجھیں، یہ جو سیاستدان ان کی تربیت بھی تو ان مولویوں نے کی ہوئی ہے نا، ان کی حالت دیکھ لیں آپ، ان کے اپنے جو کارنامے ہیں وہ آپ چیک کریں۔ کئی لوگ یہ مروا دیتے ہیں، کئی لوگ قتل کروا دیتے ہیں، کئی لوگ اٹھا لیتے ہیں، کئی خواتین ہیں۔ اب جو 10,000 روپیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مولوی نہ زندہ رہے اور نہ یہ مرے، ہمارے قابو میں بھی رہے، اور جو ہم کہیں اسی طرح یہ پھر اپنے سسٹم کو چلائے۔ پاکستان میں آج کے دور میں 10,000 روپے میرا نہیں خیال کوئی چیز بھی آتی ہے۔ بازار میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کتنی مہنگائی ہے، اور لوگ جس طرح وہاں پہ بتا رہے ہوتے وہ اب سب کے علم ہے۔ اصل بہت بڑی یہ سیاست کی ایک اپنے آپ کو مریم کھلاڑی سمجھتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ یہ جتنے مساجد ہیں ان کا قبضہ جو ہے وہ ہماری پارٹی کا رہے، اور لوگ یہی کہتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ ملتی تھی لوگوں کو، وہ بڑے بڑے لوگ کھا جاتے تھے، اور جب بھی آپ نے کسی قوم کو محتاج کرنا ہے یا کسی کا بیڑا غرق کرنا ہے تو اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا۔ مولویوں کا تو پہلے ہی ہوا ہے، میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بہت کم مولوی شولوی ملے گا جو واقعی دین کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اکثر تو بری حالات ہے، یہاں بھی ہمیں فون آتے ہیں آن لائن کرام جیت کے لیے، پاکستان میں بھی لوگوں کو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ تجارت بن چکا ہے، یہ بزنس بن چکا ہے۔ تو سب سے جو اس وقت ایشو بنا ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کو ختم کرنا، دوسرے جو اہل سنت مولوی ہیں ان کے حوالے یہ مساجد کی جائیں گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہی یہ سارے سسٹم کو سنبھالیں گے۔ ناظرین،
آج کے دور میں خاص کر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مختلف ممالک میں ہم لوگ جاتے ہیں، سعودی عرب میں بھی علماء کو وظیفے ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، لیکن کل ہی ایک میں شادی پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ شکر ہے یہاں پہ سعودی عرب میں یہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے پیر فقیر مولوی یہ سلسلہ جس طرح پاکستان میں وہ طرح کا نہیں ہے۔ تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جو فرقہ وہاں پہ حکومت کرتا ہے یا جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا اس کا نام لے کے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اچھا کنٹرول کیا، قبرستانوں پہ خواتین نہیں جاتی وہاں پہ، ورنہ پیر فقیر پتہ نہیں کیا کیا ہو جانا تھا۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں سب سے جو بڑی پرابلم کی بات ہے کہ اپنے لالچ کے لیے جب ہم اس طرح کے اعلانات کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارے مطابق چلے۔ جس طرح آج آپ دیکھ رہے اسکول میں بچوں سے پوچھے کہ پاکستان کس نے بنایا تو وہ کہتے مریم نے بنایا، کتابوں میں چینج کر دیا گیا، سسٹم کو چینج کر دیا گیا، لوگوں کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے کیا ملک ترقی کرتے؟ کیا اس سے پاکستان کی تربیتی طور پہ بات کر لے تو حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں آپ ٹھیک کر سکتے۔ ان علماء کے ذریعے بہرحال آپ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ جو بھی وہاں پہ علماء آج پاکستان میں بنے یا جو بن رہے ہیں، سب سے بڑے اسلام کے دشمن یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو جو حالات پیدا کر کے جس طرح لوگوں کو آپس میں لڑایا، جس طرح لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی، جس طرح لوگ اکٹھے رہتے تھے پہلے، اور اب دیکھ لیں وہ ان مولویوں کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ ان مولویوں نے 50 سال سے وہاں پہ جس طرح کے مطالبات شروع کیے ہوئے، جس طرح کے حالات پیدا کیے ہوئے، آج قوم ایک مان ہی نہیں سکی۔ ہر مولوی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، ہر مولوی اپنے مطابق وہاں پہ آ کے، یہ نہیں اب شاید اوپر سے کچھ لکھا آ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی تربیت کیسے آپ کر سکتے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ ایک دوسرے کے خلاف 4 اسپیکر لگے ہوئے، وہ مولوی اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ یہ وہ عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ لوگ بھی ان کی عزت نہیں کرتے۔ یہ پچھلے دنوں کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، کوئی مولوی کا جوتا لے گیا، کوئی وہ اس کے گھر کے بعد باہر فش کھا کے اس کے کنڈے شنڈے پھینک گیا، وہ اعلان کر رہا اسپیکر پہ کہ میں پورا سال میں اس سے زیادہ فش کھاتا۔ اب مولوی صاحب تربیت تو آپ نے ان لوگوں کی ہوئی ہے، اگر وہ جوتے لے جاتے ہیں مسجد سے یا آپ کے باہر کوئی گندگی پھینک گئی ہے تو آپ لوگوں نے ان کی تربیت کی، کیونکہ آپ لوگوں کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ خود بکاؤ مال ہے۔ تو ان مولویوں سے مریم 10,000 روپے دے کے تو آپ ان کو اپنے مطابق تو کر لے گی، مگر جو اصل مقصد ہے تربیت کا وہ نہیں ہونے والی، جو مرضی کر لے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10,000 روپے لے کے مولوی آرام سے بیٹھا رہے گا؟ کہیں پہ نکاح ہوگا اس سے بھی پیسے لینے، کہیں کو مر گیا پیسے لینے، کہیں کوئی وہ دعا کا کہنے آیا وہ بھی پیسے دے گا، وہ بھی دے گا، یہ بھی وہ بھی، اور مولوی صاحب اپنے آپ کو نہیں بدلیں۔ اس لیے جو سب سے مین پاکستان کا پرابلم ہے ان مدرسوں کو کنٹرول کرنا، لیکن وہ لوگ کریں گے جو دیانتدار ہوں، یہ ہے اصل میں جو بنیادی چیز ہے۔ جو خود غلط ووٹ کے ذریعے، غلط طریقے کے ذریعے اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، وہ کیسے یہ سارا کچھ چینج کر سکتے؟ وہ کس طرح یہ سب کچھ کر سکتے جب آپ نے اپنا سسٹم ہی ٹھیک نہیں کیا، آپ خود ہی دیانتدار نہیں، آپ خود غلط طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلا رہے، تو پھر آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حالت ٹھیک ہو سکتی؟ ان مولویوں نے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے وہ میں روزانہ بیان کرتا ہوں۔ جج یہاں سے نکلتے ہیں، یہ وکیل آپ کے، پولیس، اپنی پولیس کی حالت دیکھ، اپنے اداروں کی حالت دیکھ۔ یہ میں آج ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا فیصل آباد میں، وہ پولیس والا جو ہے خاتون کے اوپر تشدد کر رہا ہے، وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے کہیں پہ، اور بھی کئی ویڈیو اس وقت میرے پاس، میں اس پہ ایک اسپیشل پروگرام کروں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ سب سے پہلے ان علماء کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ان کو بھیجے سعودی عرب، وہاں پہ بھیجے چھوٹے بچوں کو، یہ بڑے نہیں، یہ تو فارغ ہیں، وہاں پہ تربیت لے، 65,000 مولوی وہاں سے تیار کروائیں۔ میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جب مولوی آئیں گے وہ بھی
100% تو نہیں ہوگے مگر ان سے بہتر ہوئیں گے۔ وہاں کم از کم یہ تو وہ بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، کم از کم یہ تو بتائیں گے کہ شرک کیا ہے۔ یہ تو مولوی خود شرک کرتے ہیں، یہاں پہ کوئی کمزور مولوی تقریر کر رہا تو اس کے آگے سے اسپیکر اٹھا لیتے ہیں، مائک اٹھا لیتے ہیں۔ یہ آپ کی تربیت کریں گے تو بیڑا گرک جس جگہ پہ ہوا ہو وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہوا، لیکن کیونکہ ہر چیز کا بیڑا گرک ہے، اب کہاں کہاں بندہ نظر مارے، مگر کوشش تو کرنی چاہیے تبدیلی کے لیے۔ ہم لوگ مذاق میں ایسی ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں، یہ تصویر کا جو مریم کو بڑا شوق ہے، وہ ایسی چیزوں پہ بھی کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دو، کبھی آپ سوچ نہیں سکتے، ہنسی آتی کہ یار یہ تصویر والا ایشو جو چلا ہوا ہے۔ تو مارکیٹنگ کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ یہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن مولویوں کو اس طرح تنخواہیں دینے سے یا ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے سے نون لیگ کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، قوم کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔